بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز و بھائیو، جو بیان سنتے ہیں مسلسل ان کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ چند روز سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، مشکلات، مصائب، حوادث، پریشانیاں، ذہنی الجھنیں، گھریلو حالات، اس کے تعلق سے آج عام دم برسر مقصد یہ 3-4 دن صورتحال سب کچھ بتائی، گفتگو کیوں ہوتے ہیں، اسباب کیا ہے اس کے وغیرہ۔ آج میں آپ حضرات کو حق سبحانہ و تعالی جو ہمارے خالق و مالک ہیں، اللہ عز و جل جو ہمارے احوال کے سب سے زیادہ اچھی طرح جاننے والے ہیں، دنیا میں کائنات میں کون سا قول اور فعل، کون سی شے، کس چیز میں کیا اثر ہے، کیا تاثیر ہے، کس کے اچھے برے کیسے اثرات و نتائج ہے، پیارو اس بات کو اللہ عز و جل سے زیادہ کوئی اچھی طرح جاننے والا نہیں۔ لہذا میں جب عرض کروں گا تو یقین سے سنو بھی اور اس پر عمل بھی کرو اور دل میں پوری امید رکھو۔ ہاں، یہ نہیں کہ بس ویسے ہی کوئی بات ہے اور بیان کی جا رہی ہے، نہیں۔ آئیے، میں نے شروع سے کہا ہے، آؤ ہم ذرا چلتے ہیں قرآن اور حدیث کی طرف۔ اللہ اور رسول سے پوچھتے ہیں، اے اللہ آپ بتا دیجئے اگر ہم ان حالات اور مشکلات میں ہوں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے کے کلام میں ذرا میں پڑھ کے کچھ سناتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے بعد کچھ حدیثیں سناؤں گا۔ کہیں کے لیے میرے بھائیوں، آپ کی جس طرح کی جو مشکل، جو پریشانی، جو ٹینشن، جو الجھن، جو حالات، جو ناگوار باتیں جس طرح کی بھی ہے، گھریلو ہو، باہر کی ہو، کاروبار کی ہو، خاندان کی ہو، پڑوسیوں کی ہو، محلے کی ہو، زمین کی ہو اور قرضوں کی ہو، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ ترجمہ سن لو میرے بھائیو، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، جو میرا بندہ بندی صحیح طرح مجھ سے ڈر کر تقوی والی زندگی گزارے گا، یعنی قدم قدم پر اس کے دل میں میرا خوف ہوگا، جو کچھ کر رہا ہے سوچ کے کر رہا ہے کہ میرے اللہ نے کرنے کو کہا تو کر لوں اور اگر منع کیا ہے بچنے کو کہا تو بچ جاؤں۔ جو اس طرح قدم قدم پر زندگی گزارے گا، خلوتوں میں، جلوتوں میں، زندگی کے تمام میدانوں میں، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس طرح زندگی گزار رہا ہے، اب اس کے کام بنانا، اسے مشکلات سے نکالنا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور جن حالات و مسائل میں انسان الجھے رہتے ہیں ان سب سے اس کو آسانی کے ساتھ نکال لینا، سب کی آسان تدبیر کر دینا، یہ میرا کام ہے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، میں تو اس کے تمام مشکلوں کو آسان کر دوں گا۔ گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، نہیں ٹینشن نہیں ہونے دوں گا، رشتے آ گئے اچھے اچھے، قرضوں کا معاملہ ہے، ایسے اسباب بنا دوں گا کہ کہیں سے بھی انتظام ہو جائے گا۔ لڑائی جھگڑا ہے، دشمن ہی کو اس کا ایسا دوست بنا دوں گا کہ وہی جان چھڑکنے والا بن جائے گا۔ عزیزو، میرے عزیزو، کیا آپ کو یا مجھے العیاذ باللہ اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم نیک کیوں نہیں بنتے بھائی؟ ہم تقوی والے کیوں نہیں بنتے؟ اللہ کے نیک بندے بندیوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ گناہوں میں کیوں ڈوبے ہیں؟ ہماری رات دن خلوتیں جلوتیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں جب ہوں گی تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا، صاف اعلان ہے کہ صرف اللہ کے دین اور یاد میں اطمینان ہے، باقی ورنہ میں اطمینان چھین لوں گا، تنگ اور تلخ اور کڑوی زندگی دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ کو کسی کو اس میں شبہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نیک بن جائیں، تقوی پہ آ جائیں، اللہ والوں سے پوچھ کر تقوی اختیار کر لیں، تمام مشکلیں آسان یہ ہے اس میں یہاں۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، میں تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دوں گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور میں اس کو رزق و روزی ایسی جگہ سے دوں گا جہاں اس کا وہم و گمان نہ ہو۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، عامتاً رزق و روزی سے ہم کھانا پینا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ عز و جل کے اس کلام کا منشا کیا ہے؟ میں اس کی ضروریات کا ایسا انتظام کروں گا۔ اور پیارو، میرے اور آپ کے سامنے اللہ والے، اہل اللہ، اولیاء اللہ کی زندگی کے واقعات بھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی سبق نہیں لیتے۔
نفسانی خواہشات جذبات پہ چلتے ہیں، دین کے احکام کو توڑتے ہیں. تو میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن. جی آ جاؤ دوسری جگہ. اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. مال بھی ملے گا، اولادیں بھی ملیں گی، باغات بھی، نہریں بھی، سب بارشیں ہو رہی ہیں، جنات اور نہریں اور مال اور اولاد سب طرح سے. کس بات پر؟ اے میرے بندے بندیو، صدق دل سے سچی توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ استغفار پہ آ جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ میں نے کہا استغفروا، تم توبہ اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو، اللہ تعالیٰ بہت ساری بارشیں بھی برسائے گا اور اولاد بھی دے گا اور مال بھی دے گا اور نہریں اور باغات بھی تمہیں عطا کرے گا. میرے بھائیو، کہاں ہم پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کن چکروں میں ہیں؟ کیوں ذہنی اپنی پریشانیوں کو دن بدن بڑھا رہے ہیں؟ وہاں فون کریں، اس کو یہ کریں، وہاں کورٹ میں جائیں، وہاں میٹنگ بلائیں اور وہاں پنچایت بلائیں اور گاؤں والوں کو اکٹھے کریں. یہ اللہ کا کلام ہے جو جھوٹ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سچی صدق دل سے توبہ تو کرو. اور سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کیا فرمایا؟ جو استغفار کو لازم پکڑ لے گا، سچے دل سے استغفار ہے، ندامت ہے، توبہ ہے، اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیا، گناہوں سے توبہ کر لی، صدق دل سے اللہ کا بن گیا، تو جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے. وہ خواتین جو اپنے شوہروں کی شدت مزاج اور سختی اور غصہ گرمی اور ان کی لاپرواہی مزاج کی شکایتیں کر رہی ہے، جس تنگی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس تنگی کو نکال دوں گا. تم لازم کر لو اپنے اوپر روزانہ 500-600 مرتبہ استغفار کرنا ہے. اے وہ لوگوں جو کاروبار، معاش کی تنگی، قرض کے بوجھ اور ادھر ادھر کے حالات میں دبے ہو، من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکال دوں گا. اے وہ ماں و بہنوں اور معاشرے میں جینے والوں جن کو ان کی بچیوں اور بچوں کی شادی نہ ہونے نے غم میں ڈال رکھا ہے اور رات دن ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہے، پیارو نیند تو سو، مزے کے ساتھ سو اور غم کو دل سے نکال لو. بس کیا کر لو؟ استغفار کو لازم پکڑ لو. سمجھ رہے ہو؟ اور استغفار کی حقیقت یہ نہ سمجھنا جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے جب کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو صرف کلمہ نہیں تھا کہ زبان پہ تسبیح دہرا رہے، نہیں، دل کی ندامت کے ساتھ یہ کلمہ جب نکلے گا. اسی لیے خود لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت سے پڑھنا، یہ بھی کلمات استغفار میں سے کلمہ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کر لو، ان کو لازم پکڑ لو میرے بھائی. اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ سب ارشادات ہماری خیر اور بھلائی کے لیے. دیکھ لو دنیا کی راحت اور آخرت میں سبحان اللہ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. قیامت کے میدان میں جب یہ آئے گا خوشیوں سے جھوم اٹھے گا. کون؟ جس کے نام اعمال میں استغفار کی کثرت ہوگی. یہ تو میں دنیا کا معاملہ بتا رہا ہوں، مسائل سے بچنے کا حل آج پیش کر رہا ہوں. من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اسے نجات اور کشادگی عطا کریں گے. ہم اس غم کو کہتے ہیں الذی یذیب الانسان، جو انسان کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، بہت سے غم ہوتے ہیں. اولاد پر خوب محنت کی مگر نافرمانی پہ لگ گئی، ڈرگس میں چلی گئی، آوارہ بن گئی، کلبوں میں جانے لگی، بری صحبت ملنے کی وجہ سے تباہی و بربادی کے راستوں میں چلی گئی، ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور ایسا غم اندر گھن لگ گیا ہے جو ان کو کھائے جا رہا ہے. بیوی ہے، اس سے بچے ہیں، طلاق کے اوپر جا رہی ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے. بیچارے کی نیند اڑی ہوئی، ایسا غم ہے جو رات دن پگھلا کے رکھ دیا ہے. ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پیارو، کیا فرما رہے ہیں؟ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیں گے تجھے. تو استغفار کی کثرت پہ آ جا، صرف دل سے توبہ کر لے.
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور بندے بندی تیرا جہاں وہم و گمان بھی نہیں گیا ہوگا، تیرے گمانوں سے بالا تر۔ اللہ کی قدرت بڑی کاملہ ہے، قاہرہ ہے، تیرے گمانوں سے بالا تر، تیری سوچ سے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کریں گے، تم سوچتے رہ جاؤ گے کیسے میری بچیوں کے سب کے نکاح ہو گئے، داماد بڑے اچھے مل گئے، کیسے اللہ نے میری معاشی حالت درست کر دی، کیسے میرے سارے ناخوشگوار حالات کیسے درست بن گئے، محلے والے رشتہ دار اقارب اعزاء بھی دیکھ کر سب حیران ہوں گے۔ یہ رات دن ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں۔ بس یہاں ایک تنبیہ سن لیجئے اچھی طرح سے میرے بھائیوں کہ اس کی حقیقت میں یہ بات ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دے اور آئندہ کا پختہ عزم کر لے کہ اب گناہ کرنا نہیں، اور اللہ کے دین میں مضبوطی سے چلنا ہے، اور دل میں سچی ندامت ہو۔ اور پھر جو حقوق العباد ہیں، والدین کو ستا رکھا ہے، بہنوں کی میراث دبا رکھی ہے، یتیموں کے حقوق ضائع کر رکھے ہیں، لوگوں کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، غیبتیں کرنا، یہ پڑوسیوں کو ستانا، یہ جو حقوق العباد ہے میرے بھائی، جب تک ان سے معافی نہیں مانگو گے انسانوں سے تو پھر یہ استغفار کوئی خاص اثر نہیں لائے گا۔ سمجھ رہے ہو شوہرو، اللہ کی بندی اللہ نے تمہارے تحت میں دیے، تم نے ان پر ظلم اٹھا رکھا ہے، کوئی اس کے حقوق کی پرواہ نہیں ہے، خود اور ماں دونوں نے مل کر، جی کسی کی بیٹی آئی ہے گھر میں، ساس نے اور بیٹے نے مل کے اس کو چکی میں پیس رکھا ہے، تو اس کی وہ مظلومہ ہے، اس کی سے کیسے بچو گے؟ خالی تصویریں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ مراد نہیں ہے، حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سمجھو اچھی طرح سے میرے بھائیو، سمجھو۔ دو باتیں ہو گئی، آگے چلو۔ نمبر 3، یہ دو باتیں ہوئی، علماء و مشائخ نے لکھا ہے، کیا لکھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت مفتی شفیع صاحب معالم القرآن میں لکھتے ہیں، ہجوم افکار کے، جب بہت زیادہ افکار کا ہجوم ہو اور خیالات اور پریشانیاں اور ذہنی الجھنیں گھیر رہی ہوں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی مجرب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ جب کوئی خاص مہم، کوئی مسئلہ، کوئی خاص ضرورت پیش نظر ہو تو اس وقت میں اس کا خاص ورد کیا جائے۔ نمبر 3 پہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بھائیو مانا جانتے ہو؟ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ میرا بہترین کارساز ہے، اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہ میرا بہترین کارساز۔ سمجھتے ہو؟ سارے کام بنانے والا میرا اللہ ہی ہے جو سارے کام بنانے کے لیے کافی، اور بے شک اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ نمبر 4، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاة۔ سب حدیثیں بتا رہا ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو صلاۃ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھنی ہی چھوڑ دی، اور سب وظائف چاہیے، کوئی تعویذ چاہیے، کوئی خاص تسبیح چاہیے، کوئی یہ چاہیے وہ چاہیے۔ صلاۃ الحاجت بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کا واقعہ میں نے وہاں لکھا ہے، کہاں؟ اپنی جو ایک کتاب ہے جو بس آپ اتنا کر کے تو دیکھیے، اس کے اندر میں نے اس کو نقل کیا ہے، آپ کو اگر ضرورت ہو وہاں پڑھ لیں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال توجہ سے پوری لجاجت کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، اخیر تک دعا دیکھ لینا، مل جائے گی، اسی کتاب میں ملے گی اور سب جگہ میں ہے۔ اسے دعائے کرب کہتے ہیں، دعائے کرب۔ اعمال بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بیان آج ایسا ہے، بہت مرتبہ ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو یہ سب چیزیں بھیجنے کی، اس لیے بتائے دے رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ یاسین صدر النہار قضیت حوائجہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، ضروری موٹے موٹے سب کام کر رہا ہے، فرائض بھی ادا کر رہا ہے، اگر وہ صبح سویرے دن جب ہو جائے تو سورہ یاسین شریف پڑھ لے، قضیت حوائجہ،
اس کی تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی ہو جاتے ہیں اس کی ضرورتوں کو، اور اللہ کی طرف سے پوری کر دی جاتی ہے۔ تو بھائی ہم کیوں نہیں پڑھتے سورہ یاسین شریف؟ شکوے شکایت تو بہت، پریشانی اور ٹینشنوں کو لے کے ٹیبلٹ اور دوائیاں کھانا تو ہے، یہ کام کیوں نہیں کرتے ہم؟ سنتے چلیے۔ تو سب سے پہلے ہوا تقوی، نمبر 2 پہ ہوا استغفار، توبہ و استغفار جی، اور نمبر 3 پر میں نے بتایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور نمبر 4 پر ہو گئی صلاۃ الحاجت، اور نمبر 5 پر ہو گئی سورہ یاسین شریف، اور نمبر 6 لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ اس کو صرف آپ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ حدیث پاک میں تو 10 مرتبہ پڑھنے پر زبردست فضیلت آئی ہے، کیا 70 قسم کی مشکلیں اللہ دور فرماتے ہیں جن میں ادنا درجے کا فقر ہے۔ اب ہم پڑھتے رہتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مزوں میں زندگی گزارتے ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا میرے پیارے۔ تو چونکہ اس کا معمول بنائے ہوئے ہیں، اس لیے بہت ساری حوادث سے اور مسائل سے اور ان سے تجھے بچایا گیا ہے، تجھے بچایا گیا ہے۔ دعوت ذی النون اذ هو في البطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط الا استجاب له۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ذی النون جو کہلاتے ہیں، انہوں نے جس دعا کے ساتھ دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو بندہ مسلم اس دعا کے ساتھ دعا مانگ لے گا ضرور قبول ہوگی۔ مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں، کہے کے بارے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عوف ابن مالک الجعی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بیٹے سالم کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے اور ان کی والدہ کافی پریشان ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیلوں میں ہے نا بہت سو کے رشتہ دار جیلوں میں بند ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اور لڑکے کی والدہ کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ چنانچہ وہ جو جیل میں لڑکا تھا، اس کے والد و والدہ نے جب اس کی تعمیل کی حکم کی اور کثرت سے پڑھا، کیا اثر ہوا؟ جن دشمنوں نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا وہ کسی روز ذرا غافل ہوئے، لڑکا کسی طرح ان کی قید سے نکل گیا اور ان کی کچھ بکریاں ہکا کر ساتھ لے کر اپنے والد کے پاس پہنچ گیا۔ کیا سمجھے؟ مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا اور نجات بھی مل گئی۔ آگے آ جاؤ میرے بھائیو، درود شریف کی کثرت۔ روایت میں آیا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں، تو میں اپنے درود کی آپ کے لیے کتنی مقدار کر لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی چاہے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ فرائض و واجبات ادا کرنے کے بعد جو بھی وقت ملے میں اس میں کم سے کم 1/4 وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، لیکن اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ فرمایا کہ تو پھر آدھا وقت جو مجھے ملتا ہے اس طرح میں اس کو بس اس میں آپ پر درود ہی بھیج لیا کروں۔ فرمایا بہت اچھا، اور اگر زیادہ کر لو تو اور اچھا ہے۔ عرض کیا کہ تہائی وقت کر لو؟ فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ 2/3 کر لو اگر اور زیادہ۔ اس طرح خلاصہ ہے کہ اخیر میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر جب صحابی نے کہا کہ میں تمام اپنے جو زائد وقت ہے بس اس میں آپ پر درود ہی بھیجا کروں گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام غموں کی طرف سے تجھے کافی ہو جائیں گے اور حق سبحانہ و تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ کیا معنی نکلا؟ دنیا کی ضرورتیں بھی پوری، دنیا کے مصائب اور حوادث بھی ختم، اور آخرت میں مغفرت بھی مل گئی۔ صدقہ، آگے بڑھو میرے بھائیو۔ صدقے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ پیسہ دینا، کم ہو یا زیادہ، جس کی جتنی حیثیت ہو۔ الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے۔ اور یہ جو ہم پہ حالات آتے ہیں اسی لیے تو آتے ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے۔
تو صدقہ نکالو اور بلاؤں کو ٹالو. حدیث شریف میں ہے صدقہ دو اور دوا اپنے بیماروں کی دوا کرو اس کے ذریعے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمل لکھا ہے، وہ بھی بہت شاندار ہے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اے میرے پاک پروردگار، مجھ کو خوبی کے ساتھ مجھے خوبی کے ساتھ داخل کر دیجئے جی، اور خوبی کے ساتھ پہنچائیے اور نکالیے اس جگہ سے، اور مجھ کو اپنے پاس سے ایسا غلبہ دیجئے جس کے ساتھ آپ کی نصرت و مدد ہو. اس کلمے کے بھی بڑی تاثیر لکھی ہے. بہرحال میرے بھائیوں، وظائف اور اعمال بہت ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی کچھ باتیں بتائی، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو. پھر دیکھو انشاءاللہ ایک عمل اخیر میں بتا کے ختم کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نافرمان اولاد اور بیوی کے لیے لکھا ہے، اگر اولاد نافرمان ہو یا بیوی نافرمان ہو یا شوہر ظالم ہو یا کسی ملازم کا افسر ظالم ہو یا کوئی محلے کا دشمن ستا رہا ہو تو یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے. اسی طرح اگر کوئی کرایہ دار شرارت کر رہا ہو تو بھی یہی پڑھے. 40 دن بعد نماز یعنی کنٹینیو، کم از کم اعمال اکثر جو ہم 40 دن بتاتے ہیں تو 40 دن یعنی اس میں ایک تاثیر اللہ نے رکھی ہے. ویسے تو کثرت سے پڑھتا رہے آدمی. عشاء کی نماز کے بعد 200 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھ لے 11 مرتبہ. کون سا کلمہ؟ یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، یا عزیز یا لطیف یا غفار. یا مقلب القلوب والابصار، یا خالق اللیل والنہار، دل اور آنکھوں نظروں کے بدلنے والے اور رات اور دن کے پیدا کرنے والے میرے اللہ، اے عزیز و لطیف و غفار اللہ. ان کلمات سے اللہ کو پکارے. جو میرے مضامین بیان کرنے کے تھے وہ پورے ہو گئے. اب پیار و اخیر میں بات کہہ کے چلوں گا، اگر ہم اس طرح کے معمولات کرتے ہیں، تقوی سے بھی ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، اور پھر بظاہر پریشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ وہ پریشانیاں دل پر اثر انداز نہیں ہوں گی، وہ آپ کا آخرت میں درجہ بڑھانے کے لیے ہوں گی، اور بس اس کے سوا اور کچھ نہیں. اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. دعائیں بھی مانگنی چاہیے میرے بھائیوں. کیوں؟ دعا جو بلا نازل ہوئی اس سے بھی اور جو آ رہی ہے اس سے بھی ہمیں محفوظ کر دیتی ہے. یہ بات سنائی تھی نا ایک دن، دعا جاتی ہے آسمان پر، ادھر سے بلا آتی ہے، دونوں ملتی ہے اور آپس میں جب ٹکر ہوتی ہے تو وہ وہیں لڑتی رہیں گی، قیامت تک بلا نیچے آ نہیں پاتی. خوب دعا مانگنی چاہیے لجاجت کے ساتھ. اب کیا کہوں، بات سے بات نکلتی ہے. حرام مال اگر کھا رہے ہوں گے تو میرے بھائیوں، یا ظلم کر رہے ہوں گے یا والدین کا دل دکھا رہے ہوں گے، جی اس قسم کے بعد گناہ ایسے ہیں، پھر ان دعاؤں کا اور ان کلمات کا اور ان اعمال کا جو اصل پورا اثر ہے وہ نہیں ہو پاتا. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے لکھا، کبائر اور بڑے بڑے گناہوں میں مرتکب ہونے والے شخص کے لیے جتنے یہ فضائل کے اعمال ہیں ان کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی. سمجھ گئے بھائیوں؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسے بیان کو سنو اور دوسرے اپنے بھائیوں کو سنو اور دور تک جہاں ساتھی ان کو پہنچاؤ، کیونکہ اس میں جو کچھ میں نے پیش کیا ہے یہ عبدیت اور بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اصل مراد اور مقصود جو بندے سے ہے وہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے. ان اعمال و وظائف سے ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، اللہ کو کسی فیصلے پر مجبور نہیں کریں گے، گویا اپنی ایک طرح کی مدد طلبی اس کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور ضرور ہو کے رہتے ہیں یہ پورے، کیونکہ اللہ اور رسول کے وعدے ہیں جو بالکل جھوٹے نہیں ہوتے. جنہوں نے آج تک تاریخ میں ان پر عمل کیا وہ کامیاب رہے. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.